إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اجتنبوا السبع الموبقات، 7 خطرناک بیماریاں ہیں، 7 خطرناک گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے اگر کوئی شخص، کوئی بھی شخص ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کی زد میں آ جائے تو اس کی بربادی کے لیے، اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہی گناہ کافی۔ اس میں سے پہلا گناہ شرک، جس پر گفتگو ہوئی، اور دوسرا گناہ جادو ہے۔ جادو کے حوالے سے کچھ باتیں ہو چکی، آج 3 نقطوں پر گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، جادو کے بارے اسلام کیا کہتا ہے۔ نمبر 2، جادوگر کے بارے اسلام کیا کہتا ہے۔ نمبر 3، جادوگر کے پاس جانے کے بارے اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلا نقطہ، جادو کے بارے اسلام کیا کہتا ہے۔ تو مختصر 2 ٹوک لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے، جادو کفر ہے۔ جادو کفر ہے۔ اس لیے جادو ایک ایسا علم ہے جس علم کا پہلا سبق علم غیب ہے۔ جادو ایک ایسا علم ہے جس میں پہلا سبق علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے، جس کو پیشین گوئیاں کہا جاتا ہے، خبریں کہا جاتا ہے، کچھ بھی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کی صفت ہے نہیں، اور اس نقطے پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، سب کو اتفاق۔ میں نے آپ کو کافی دن پہلے ایک بادشاہ کا خواب سنایا تھا، خلیفہ منصور کا، کہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اس کی ملاقات روح قبض کرنے والے فرشتے کے ساتھ ہوگی۔ اس کو آپ ملک الموت کہتے ہیں۔
روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ خلیفے نے اس سے پوچھا یہ بتا میری زندگی باقی کتنا ہے؟ تو اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا فرشتے نے، اور انگلیاں یوں 5 انگلیوں سے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ خلیفے کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفے نے وقت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اپنا خواب سنایا۔ کسی نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر باقی 5 سال ہے، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا وقت اخیر ہے، 5 دن باقی ہیں۔ مختلف علماء نے تعبیر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حیات سوانح کے اندر یہ واقعہ ہے کہ وقت کے بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ فرشتے نے یوں اشارہ کیا اور چلا گیا۔ آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اے خلیفہ وقت، در حقیقت خواب کے اندر فرشتے نے آپ کو بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ علم غیب ہے۔ کون کب مرے گا، کون کب مرے گا۔ امام ابو حنیفہ نے قرآن کریم کی آیت سنائی اور کہا کہ دیکھیں اس میں یہ بھی ذکر ہے کون کب مرے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ علم غیب ہے۔ تو چونکہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ان کا امتی۔ علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کسی کے بارے علم غیب کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ تو چونکہ جادو ایک ایسا علم ہے، سب سے پہلے علم غیب کا درس دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں تو مستقبل کے حوالے سے آپ نے ان کو کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلا درس یہی ہے۔ آپ کی شادی اچھی جگہ پر ہوگی یا غلط جگہ پر، آپ کا گھر کیسے گزرنے والا ہے، سکون والا یا بے سکونی والا، آپ نے جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہے یہاں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ آنے والا سال کیسے گزرے گا، یہ حکومت کیسی رہے گی، اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا یہ سکون کے ساتھ رہے گا۔ یہ پہلا درس ہے، پہلا درس۔ سحر میں، جادو میں جو پہلا درس ہے وہ درس کفر ہے۔ لہذا یہ پورا علم کفر ہے۔ اسلام کے برعکس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سحر میں ہیں، جادو میں ہیں۔ لہذا اس پر لمبی گفتگو کیا کروں، آگے ہم نے چلنا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جادو ایک ایسا علم ہے جس میں سوائے کفر کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن کریم میں آپ نے سنا نا سورہ بقرہ میں وہ فرشتے آنے والوں سے کیا کہتے، انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ آزمائش ہیں۔ آزمائش میں ہیں یہ نہیں کہا
کہ ہم امتحان میں ہیں، نہیں، بلکہ ہم تو امتحان ہیں، ہم تو امتحان ہیں، امتحان میں نہیں ہیں بلکہ امتحان ہے۔ تو امتحان کن کا ہے؟ تمہارا ہے۔ فلا تکفر، خبردار اس علم کو حاصل نہیں کرنا، اس پہ عقیدہ نہیں رکھنا، فلا تکفر، کفر نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ اگر اس علم کی گہرائی میں جائیں گے تو حیرت ہوگی۔ اس علم کی ابتدا میں جب طالب علم آتا ہے، پہلے دن جادو سیکھنے کے لیے جب آئے گا، استاد اس کو کہے گا آپ جب آئے پہلے دن ناپاک ہو کر آنا۔ بتاؤ، پہلے دن جب آئے گا ناپاک ہو کر آئے گا، جبکہ اس کے برعکس اسلام یہ ہے پاک صاف ہو کر آنا ہے۔ مدرسے میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، استاد کے پاس آنا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آنا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو پاک صاف ہو گیا۔ جبکہ جادو کا پہلا درس کفر، اور علم حاصل کرنے والے کے لیے پہلی نصیحت کیا ہے کہ ناپاک ہو کر آنا ہے۔ بس اب آگے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو دو ٹوک بات یہ ہے، اسلام نے جادو کے بارے کہہ دیا یہ کفر ہے۔ نمبر 2، جادوگر بالاتفاق کافر ہے، جادو کفر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جس کے ذہن میں، دماغ میں اس علم کے حصول کے لیے جراثیم ہیں تو وہ نوٹ کر لے کہ یہ علم کفر ہے۔ اس علم کا پہلا سبق آپ کو بتا دیا، کیا دیا جاتا ہے، اور پہلے دن آنے والے طالب علم کو کیا نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ تو پہلا دن ہے، مکمل کورس میں کیا ہوگا۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ جادوگر بالاتفاق کافر ہے۔ کون سا کافر ہے؟ کون سا کافر ہے؟ یہودی کافر ہے؟ عیسائی کافروں کی طرح ہے؟ نہیں۔ ہندو کافروں کی طرح ہے؟ نہیں۔ سکھ بھی کافر ہیں ان کی طرح ہے؟ نہیں۔ یہ مرتد ہے، مرتد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، چونکہ یہ کافر ہے۔ کون سا کافر ہے؟ مرتد۔ جس طرح کوئی شخص مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد وہ قادیانی ہو جائے، مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کی سزا قتل ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا کہ وہاں جائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ وہ چلے گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ الاشعری کو بھیجا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ معاذ اکیلا ہے اور یمن کے حالات بڑے حساس ہیں۔ یمن کی پٹی اس وقت بڑی خطرناک تھی، کیونکہ ابرہہ کے آثار تھے وہاں پر۔ وہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا وہ یمن کا تھا، عیسائیوں کا ہور تھا،
اور بہت ساری باتیں نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ بن جبل کا نائب بنا کر بھیج دیا، تاکہ ایک ایک ہوتا ہے، دو دو ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن پہنچے، سیدھے معاذ بن جبل کے دفتر میں گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب دفتر میں گئے، سلام کیا، دفتر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابو موسیٰ الاشعری حیران ہو گئے۔ حیرانگی کیا ہوئی کہ دیکھا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جکڑا ہوا ہے، اور معاذ بن جبل کے دفتر کے کونے میں پڑا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے۔ معاذ بن جبل نے ابو موسیٰ الاشعری کو کرسی پیش کی، بیٹھے۔ ابو موسیٰ الاشعری نے کہا میں بعد میں بیٹھوں گا، پہلے یہ مجھے بتائیں اس کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ؟ معاذ بن جبل نے کہا کانا یہودین، یہ شخص جو جکڑا پڑا ہے یہ یہودی تھا، ثم اسلم، پھر یہ مسلمان ہو گیا، پھر یہ مسلمان ہو گیا، ثم تحول، پھر یہودی ہو گیا، کانا یہودین فاسلم ثم تحول، پہلے یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر یہ یہودی ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے کیا سزا دی ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا سزا یہ دی ہے، اس کو زنجیروں کے ساتھ میں نے جکڑ دیا ہے، تو یہاں پڑا رہے گا اس وقت تک جب تک دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔ ابو موسیٰ الاشعری نے افسوس ہے معاذ، تیرے پر افسوس ہے، دکھ ہے، تمہیں نبی علیہ السلام نے کیوں بھیجا تھا؟ نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا تاکہ اللہ کے قانون کو یمن میں نافذ کریں، تو نے اپنا قانون نافذ کر دیا۔ اللہ، معاذ بن جبل کے قانون کو چیلنج کر دیا۔ صحیح بخاری اٹھاؤ۔ حالانکہ معاذ بن جبل کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل قیامت کے دن میری امت کے علماء، میری امت کے علماء، علماء حق باقاعدہ اللہ سے ملنے جائیں گے۔ اللہ، یہ اعزاز ہے۔ میری امت کے علماء قیامت کے دن، امت کے علماء جب اللہ سے ملنے جائیں گے، میری پوری امت کے علماء کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے۔ شان یہ ہے، مقام یہ ہے۔ لیکن ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں افسوس، نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ وہاں شریعت کو نافذ کریں، تو نے اپنا قانون نافذ کر دیا۔ اللہ، اور یہ چیلنج کرنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ابو موسیٰ الاشعری ہے رضی اللہ۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس وقت لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت ابو موسیٰ الاشعری حبشہ میں تھے۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں آ گئے ہیں، تو ابو موسیٰ الاشعری وہاں سے چلے، مدینہ میں آ گئے۔ ابو موسیٰ الاشعری کی پہلی ملاقات عمر بن الخطاب سے ہوئی۔ عمر بن الخطاب نے کہا ابو موسیٰ الاشعری تو پیچھے رہ گیا، کاش کہ جلدی آ جاتا، اس لیے کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے اول درجے میں آ چکے ہیں،
سبقت لے گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گئی ہے۔ عمر نے فرمایا ابو موسیٰ الاشعری السابقون میں تو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے آنے سے پہلے والسابقون کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ والسابقون وہ ہیں جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آ گئے، تو بھی آیا، کاش جلدی کرتا، سستی نہ کرتا تو والسابقین کی فہرست میں آ جاتا۔ ٹھیک ہے تیری ہجرت ہے، ثواب ہے، لیکن والسابقون کی لسٹ میں نہیں ہے۔ اوہو، ابو موسیٰ الاشعری نے سنا اور رونے لگے، سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس عرض کی، عمر، ابو بکر مکہ سے مدینہ ہے، میں تو حبشہ سے آیا ہوں، پہلے وہاں گیا ہوا تھا، اطلاع ملی، پھر وہاں سے آ گیا، میرا سفر دیکھیں، میرا سفر دیکھیں۔ عمر یہ کہتے ہیں کہ والسابقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ الاشعری اس کا جواب تو مت دے، نماز کی انتظار کر، اس کا جواب میں دوں۔ نماز کا وقت ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے صحابہ سناٹا، سکتا، کوئی خاص مسئلہ ہے، کوئی وحی نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے، ان کو ایک ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ابو موسیٰ الاشعری اور ان کے ساتھ جو دوست آئے ہیں ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی عام آدمی ہے، یہ کوئی عام شخصیت ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چند مواقع ایسے ہیں جو مخصوص آپ کے خطبے ہیں، کسی ایک صحابی پر، کسی ایک صحابی پر، ان میں سے ایک ابو موسیٰ الاشعری ہے، جن پر باقاعدہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور ممبر بیٹھ گئے، ممبر پہ اور بیٹھ کے فرمایا او لوگو، زمین پر ایک نبی آیا ہے، جس نبی کے منہ کے اندر، زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ لہجہ رکھ دیا تھا جو لہجہ مضامین میں بھی نہیں۔ وہ نبی آسمانی کتاب کی جب تلاوت کرتا ہر چیز معصور ہو جاتی، انسان بھی، جانور بھی محو ہو جاتے تھے، کسی کو جاننے کی، کھانے کی، پینے کی پرواہ نہ رہتی، سب مست ہو جاتے تھے، اس نبی کی اس کتاب کی تلاوت سنتے تھے۔ اللہ نے ایسا لہجہ دیا تھا۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے لوگو، وہ داؤد علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو انسان بھی اور جانور بھی محو ہو جاتے تھے، اللہ، سر جھکا کر جناب بھی کھڑے ہیں، تلاوت چلنا چھوڑ دیتے، صحابہ نے سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے لوگو، آج بھی اگر کسی نے داؤد پیغمبر کا لہجہ سننا ہو، آج بھی سن سکتے ہو۔ اللہ نے میری امت میں مجھے ایک ساتھی دی ہے جس کے لہجے میں وہی چیز ہے جو داؤد کے لہجے میں تھی، اور فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ۔ یہ عام شخصیت نہیں ہے، دونوں کا مقام شان، لیکن ایک نے دوسرے کو چیلنج کیا۔ میں یہاں رک کر جو میری مجبوری ہے کیوں نہ کہوں، ایک عظیم صحابی کے فتوے پر، فیصلے پر دوسرا صحابی چیلنج کر رہا ہے۔ جب صحابی کے فتوے پر چیلنج کیا جا سکتا ہے، صحابی کے بعد وہ دنیا کا کون سا انسان ہے جس کے قول پہ، فعل پہ، فتوے پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ بس یہ ہے ہمارا موقف۔
یہ ہماری غلطی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، ہر ایک کے قول پر بھی، فعل پر بھی، فتوے پر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے قول پہ، فعل پہ، رائے پہ، فتوے پہ چیلنج کرنا حرام ہے، کفر ہے، تو وہ آمنہ کے لال، مکے کے درج یتیم محمد رسول اللہ، بس یہ ہے بات۔ ابو موسیٰ الاشعری نے کہا نبی علیہ السلام نے آپ کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ کا قانون نافذ کریں، تو نے اپنا قانون نافذ کر دیا۔ معاذ بن جبل نے کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے اس کو کیوں جکڑا ہے، کیوں باندھا ہے؟ بقول آپ کے یہ مسلمان تھا، اس کے بعد یہودی ہو گیا، مانا مرتد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ میں اس وقت تک تیری اس رکھی ہوئی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اپنے قانون کو ہٹا کر اللہ کا قانون نافذ نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا چونکہ جادوگر مرتد ہے، وہ کیا ہے؟ مرتد ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس قتل کر دو۔ بالکل سزا قتل ہے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حیثمی مجمع الزوائد میں یہ روایت لے کر آئے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے گزرے، رش لگا ہوا، جمع غفیر، دنیا جمع ہے۔ پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمجھے کوئی دینی پروگرام ہوگا، کوئی یہاں محدث ہوگا، کوئی عالم دین ہوگا، کیا ہے اتنا تعداد میں لوگ؟ ان کو بتایا گیا کہ یہاں ایک مداری آیا ہوا ہے اور مختلف قسم کے تماشے دکھا ہے۔ مداریوں کا شور دیکھنے کے لیے اشتہار نہیں لگانا پڑتا، اشتہار لگانا پڑتا ہے دینی گفتگو کے لیے۔ کہیں دینی پروگرام ہو، اشتہار، ترغیب، اعلانات، دعوت نامے، لوگوں کے گھر گھر جا کے کہنا آپ آنا، لیکن جہاں مداری ہو، شعبہ آباد ہو، وہاں لوگ خود جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا یہاں ایک آیا ہوا ہے تماشے دکھا رہا۔ اچھا، سیدنا جندب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، رش کو چیرتے گئے، آگے گئے۔ آگے جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس شعبے باز نے، یا اس کو مداری کہیں، اس کو کاہن کہیں، اس کو جادوگر کہیں، یہ نام مختلف ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ایک ٹیم تھی، ایک اپنے آدمی کو اس نے پکڑا اور پکڑا، اس کو ذبح کر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، اس کو ذبح کر دیا اور اس کے سر کو وہاں رکھ دیا، دھڑ کو وہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد سر کو آواز دی، سر آ گیا، دھڑ کو آواز دی، وہ آ گئی، جوڑ دیا۔ دنیا حقی بکی۔ سیدنا جندب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس مداری کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ ضرب السیف، اس کو تلوار کے نیچے دے کر اس کے ٹکڑے کر دو۔ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر تھا۔ اور صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھائیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جادوگروں نے عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر دیکھا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی، ملک شام کا رخ کیا، تو صحیح بخاری اٹھائیں، سیدنا عمر نے ایک خط لکھا اور
ملک شام میں جتنے گورنر تھے ہر گورنر کو ایک کاپی بھیجی۔ اس خط میں کیا تھا؟ اقتلوا، خط کے الفاظ ہے صحیح بخاری میں، اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، لوگو تمہاری سرزمین میں جو بھی جادوگر ہو یا جادوگرنی ہو اس کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ خط لے کر جو شخص گیا وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ امیر عمر کے خط کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ خط پڑھا اور گورنر خود نکلا، تلوار نکال کے باہر نکلا اور دیکھا تو اس علاقے میں اس کی گورنری کے ہاتھے میں 3 جادوگر تھے، تینوں کو ذبح کر دیا۔ جادوگر عام کافر نہیں ہے، کسی یہودی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی عیسائی کو یا ہندو کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جو مرتد ہو، وہ کافر جو مرتد ہو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیے، اس کی یہ سزا ہے، دوسری کوئی بھی نہیں، وہ مرتد ہے۔ اس پر بھی کچھ باتیں تھیں لیکن ہمارے پاس 5-7 منٹ باقی ہیں، تو اگلا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جادوگر کے پاس جانا کیسا۔ تو اس دور کے ایک عظیم محدث جو چند سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، آمین، عثیمین رحمہ اللہ، محمد بن صالح العثیمین، اس دور کے عظیم محدث، عظیم ہوں، علم کے پہاڑ۔ انہوں نے جادوگر کے پاس جانے والوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھ، من اتا کاہرن و کاہنن و صدق بما یقول کفر، ومن اتاہ غیر مصدق فلم تقبل صلاتہ 40 لیلہ۔ جو شخص جادوگر کے پاس جائے، جانے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جادوگر کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھیے تو صحیح یہ کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی باتوں کو سچا نہیں کہتا، خالی دیکھتا رہتا ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خالی دیکھتا رہتا ہے، یہ کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اس کے وظائف کیا ہیں، خالی دیکھ کر آ جاتا ہے، ایمان نہیں لاتا، قبول نہیں کرتا، تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ تجھے جانے کا حق نہیں تھا، تو گیا کیا کرنے تھا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ ایک عام آدمی تو شریعت کے آگے پیچھے ہو نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عمر بن خطاب نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نبی کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ عمر تورات پہ عمل کر رہا تھا؟ نہیں، خالی پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں تورات میں کیا ہے۔ ایک دم نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا، ثقلت کا سواکر، عمر تیری ماں تجھے گم پہ، تیری ماں تجھے گم پہ۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا، تبدیل ہو گیا۔ تو عمر
کوئی عمل نہیں کر رہا تھا۔ لہذا پہلا وہ شخص ہے جو محض دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ جادوگر کیا کہتا ہے، جادوگر کیا کرتا ہے، محض دیکھ کر واپس آتا ہے، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر یہ مر گیا بے نمازی مر گیا، بس بے نمازی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی عقل ان باتوں کو قبول کر لیتی ہے، اس کا ذہن مان لیتا ہے یار باتیں تو صحیح ہیں، بات میں تو بڑی کشش ہے، بات تو کوئی اس نے ایسی نہیں کہی جو اپنے کو سمجھنا ہے، خام خواہ یار ان کے بارے لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، گہرائی میں جائیں تو ایسی کون سی بات اس نے کہی ہے؟ نہ اس نے اللہ کو برا بھلا کہا ہے، نہ پیغمبر کو برا کہا ہے، نہ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یا خام خواہ کی بات ہے۔ لو جی یہ کہہ کر آیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو کافر تھا، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر، یہ دو آدمی، یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا آدمی ہے جو اپنے دور کا محدث ہے، مجتہد ہے، امام وقت ہے، فقیہ وقت ہے، اور وہ یہ نیت لے کر جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی بکواس ساتھ کہ میں توڑ کروں گا، اس کے ہر جملے کا شریعت کے مطابق توڑ کروں گا، اس نیت سے جاتا ہے تو یہ ایماندار ہے، دین پر ہے، اور اس کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ 3 طرح کے آدمی ہیں۔ اب ہم لوگ چونکہ عام آدمی ہیں، ہم نہ محدث ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مجتہد ہیں، نہ فقیہ ہیں، ہم میں اسلام کے علم کی کوئی وسعت ہے نہیں، ہمارا جانا وہاں پر سوائے خطرے کے اور کچھ بھی نہیں، گمراہی کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے جادوگر کے پاس مت بیٹھو، بیٹھو گے تو ویسا ہوگا کہ جیسا ایک آدمی لوہار کے قریب جا کر بیٹھتا ہے جہاں آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو لے کر گیا ہو، لیکن پھر بھی لوہار کے قریب بیٹھے گا تو انگاری چنگاری اس کے جسم پر آئے گی۔ خطرات ہے، خطرات ہے، اسلام نے کہا مت جائے۔ یہ 3 نکتے تھے۔ اگلا اہم ترین نکتہ جو میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جادو چونکہ ایک علم ہے، چونکہ جادو کا ایک وجود ہے جس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اگر کسی شخص پر جادو ہو جائے، جادوگر اپنے اثرات چھوڑ دے، تو اس کے توڑ کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے علاج کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، یہ بھی ایک اہم ترین نکتہ ہے۔ چونکہ اس معاملے میں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں دلائل کے ساتھ یہ نکتہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے اللہ ہماری دل کی گہرائی سے دعائیں ہیں، ہمارے جتنے بھائی جتنے ہماری بہنیں ایمان و اسلام کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہم ان کے طرف سے
آپ کی خدمت میں، اے اللہ تیرے آگے درخواست گزار ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک بنا، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ آج پیچھے جا رہے ہیں، مسلمانوں پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما، کشمیر کی صورتحال، فلسطین کی، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ستم اور زیادتی ہو رہی ہے دیکھنے میں یہی آتا ہے وہ مسلمان ہیں۔ آج پورا عالم کفر مسلمانوں کو پیسنے کے لیے متحد ہو چکا ہے، اے اللہ کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی اتحاد نصیب فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔